بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گہری نیند سے اٹھا تھا، میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا۔ کسی کا نرم سا وجود میرے وجود سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی ایک دل فریب خوشبو میرے آس پاس پھیلی ہوئی تھی اور مجھے کسی چیز کی کھنک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کسی عورت کی چوڑیوں کی یا پیروں میں پہنی پائل کی آواز ہوتی ہے۔ جب میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ عورت میرے کندھے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ ویسے اسے ایک دوشیزہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، نمایاں ہونٹ، چہرہ بالکل سفید جیسے کوئی پری ہو۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے ایسی خوبصورت عورت آخری بار اپنی زندگی میں کب دیکھی تھی۔ شاید کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، بس فلموں، ڈراموں یا کسی ویڈیو میں دیکھی ہوگی۔ یہ ایسی عورت تھی جس کو دیکھ کر ہم جیسے مرد یہ خیال کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمیں مل جائے، ہماری بیوی بن جائے یا ہماری اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جائے۔ اور یہ تو میرے برابر میں لیٹی ہوئی تھی، اس لیے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ مجھے ایسے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ خواب ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ خواب نہیں، حقیقت تھی، کیونکہ وہ مجھ سے باتیں بھی کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ بڑے خوبصورت ہو۔ میں نے کہا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں تو یہاں پہ اکیلا لیٹا ہوا تھا، تم کیسے یہاں پہ آ گئی؟ نہ جان نہ پہچان، آ کے میرے کندھے پہ سر رکھ کے لیٹ گئی۔ کون ہو تم؟ میں اٹھنے لگا تو اس نے مجھے اٹھنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایسے لیٹے رہو گے تو کیا چلا جائے گا تمہارا؟ میں نے کہا کہ آخر تم کون ہو؟ کیا مجھے گناہ گار کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، ارادہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرا نام محمد وسیم ہے، میں مدینہ میں رہتا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں میری نوکری اچھی نہیں تھی، مجھے بہت محنت کرنا پڑتی تھی، لیکن پھر محنت کے بعد میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ میں روز مدینہ میں آ جا سکتا تھا، یہاں پر کہیں پہ بھی پھر سکتا تھا، کیونکہ میرا کام ہی ایسا تھا۔ میں سپرویژن کا کام کرتا تھا۔ جب میں یہاں آیا تو خوبصورت اور جوان تھا۔ اب میری شکل سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میں 3-4 بچوں کا باپ ہوں، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں 35 سال کا ہو چکا تھا۔ شادی اس لیے نہ ہوئی تھی کیونکہ ابھی تک پیچھے اتنی ذمہ داریاں تھیں کہ میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ میری 3-4 بہنیں تھیں جن کی میں شادیاں کروا رہا تھا، اور ابھی بھی ایک بہن رہتی تھی، اس کا وزن بہت زیادہ تھا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ یوں سمجھے کہ اس کا وزن میری قسمت پہ پڑا تھا، کیونکہ جب تک اس کی شادی نہ ہوتی مجھے واپس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے بہنوں کے جہیز بنائے، پھر ان کے لیے سونا بنایا، پھر ان کی شادیاں کروائیں۔ میری ذمہ داریاں بڑی لمبی تھیں۔ میری امی نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اب میں ایک ایسا مرد بن گیا جو جہاں سے بھی عورت گزرتی تھی اس کو ضرور دیکھتا تھا۔ میری نیت کوئی ایسی بری نہیں تھی، بس آنکھیں سیکنے کو دیکھ لیتا تھا کہ اگر میری شادی ہوتی تو میری زندگی میں بھی ایک عورت ہوتی، اور وہ کیسی ہوتی کہ ابھی بھی میری قسمت میں کوئی عورت تو ہے۔ کیا وہ یہاں کی ہوئی ہوگی یا پاکستان کی؟ کہیں وہ آس پاس پھیر رہی ہوگی، زندہ تو ہوگی، سانس تو لے رہی ہوگی، اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ میرے دماغ پر یہ سب کچھ سوار رہتا تھا۔ مجھے شادی کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ میری یہاں پر ایک عورت سے دوستی بھی ہوئی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ میری باتوں پہ ہنستی ہے، شاید مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ مجھے ایک پینڈو دیسی انسان سمجھ کے میری باتوں پہ ہنستی رہتی تھی۔ میں نے اسے بہت سارے تحفے بھی دیے، اپنی امی اور بہنوں سے چھپ چھپ کر اس کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جب میں نے شادی کی بات کی تو اس نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی بھی دیسی مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے تو ایسے مرد پسند ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ پھر میرے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بات کیوں کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ ہم تو یوں ہی بات کرتے ہیں، اگر میں نے تمہارے ساتھ اخلاق سے بات کر لی تو کیا مجھے تم سے محبت ہو گئی؟ وہ جس کو اخلاق کہہ رہی تھی میں اسے محبت سمجھ بیٹھا تھا، یا شاید اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ اسے کوئی بھی محبت سمجھ بیٹھتا۔ میرا دل نہیں ٹوٹا تھا، اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ بدلی نہیں تھی، وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی، لیکن میں اس بات سے بہت پریشان ہوا تھا۔ میں نے اس کا گہرا اثر لیا تھا اور میں دوبارہ ایسی کسی بھی صورتحال میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی کوئی اتنی خوبصورت عورت نہ تھی، لیکن ہاں ایسی تھی کہ میرے ساتھ اس کا گزارا ہو سکتا تھا۔ بہت زیادہ خوبصورت لڑکیاں تو مجھے لفٹ ہی نہیں کراتی تھی۔ میں اتنی پاک سرزمین میں آ کے کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے اوپر قابو رکھتا تھا۔ میرے خاندان میں بہت ساری لڑکیاں تھیں، میرے لیے میرے گھر میں رشتے آتے تھے، سب کو پتا تھا کہ میں اچھے بھلے پیسے کماتا ہوں، اور اگر چاہوں تو لڑکی کو ساتھ بھی لے جا سکتا ہوں۔
اسی لیے اکثر لوگ میری شادی کی بات کرتے تھے. جب میں اپنی امی سے پوچھتا تو وہ کہتی تھی کہ تیرا رشتہ تلاش کر رہی ہوں لیکن ملتا ہی نہیں ہے. پر میرے رشتہ دار کزن دوست وغیرہ بتاتے تھے کہ یہاں پہ تو لڑکیاں تمہارے سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہیں، کیونکہ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ صرف پیسے کو ہی ترجیح دی جا رہی ہے. میری ماں مجھ سے جھوٹ بولتی تھی، میں اس بارے میں جانتا تھا لیکن خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ شاید ان کی اپنی مجبوری تھی. ان کا کمانے والا میں ہی تھا اور ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر اس کی شادی کروا دی تو شاید یہ ہمیں بھول جائے گا. اس لیے امی اپنی جگہ ٹھیک تھی اور میں اپنی جگہ ٹھیک تھا. میری وہ حالت ہو گئی تھی کہ میری شادی نہیں کروائی جاتی تو شاید میں پاگل ہو جاتا. اس لیے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی جنت البقیع میں چلا جاتا تھا. یہاں سے آنے والی موت اور خوشبو میرے دل و دماغ کو سکون بخشتی تھی. میں یہ سوچنے لگتا تھا کہ زندگی کیا ہے، ایک دن سب نے مر جانا ہے. میرے میں عاجزی پیدا ہوتی تھی اور مجھے سکون ملتا تھا. میں ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا، قبروں کو دیکھتا، کبھی کوئی نئی قبر ہوتی تو اس میں فاتح خوانی بھی کر لیتا. اسی طرح مجھے خدا بھی یاد آ جاتا، موت بھی. اور میں یہ بھی سوچنے لگتا تھا کہ زندگی تو 4 دن کی ہے، اس کی چمک دمک میں کھو کے مجھے الٹے سیدھے خیالات نہیں سوچنے چاہیے. اس دنیا میں ہم اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے آتے ہیں، سب نے وہیں جانا ہے. بس مجھے وہیں بیٹھ کے سکون ملتا تھا کہ ایک دن میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کسی کی قبر تھی جس کو کھود کے رکھ دیا گیا تھا، لیکن آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا. یہ قبرستان تو ایسا قبرستان تھا کہ یہاں پہ تو نصیب والوں کو دفن ہونا نصیب ہوتا تھا. پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا. میں نے سوچا کہ میں اس قبر کے اندر لیٹ کے دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے تو یہاں پہ مدفن ہونا نصیب نہ ہوگا. لیکن چلو جیتے جی قبر میں لیٹ جاتا ہوں. یہ مٹی تو بڑی پاک مٹی ہے، اس میں تو بڑے بہادر لوگ مدفن ہیں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے نیک اللہ والے بندے. سو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے قبر میں لیٹ گیا، لیکن اچانک سے نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے بہت گہری نیند آ گئی. جبکہ ایسی صورتحال میں نیند کس کو آتی ہے؟ لیکن وہی بات کہ یہاں پہ سکون ہی اتنا تھا کہ مجھے ایک کھلی قبر میں لیٹ کے بھی نیند آ گئی. تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ سکون کے ماحول کا کیا سما ہوگا کہ ایک انسان جو قبر میں لیٹا ہے اسے تو اپنی موت یاد آنی چاہیے تھی، لیکن مجھے نیند آ گئی. پر جب آنکھ کھلی تو حیران رہ گیا، اتنا حیران کہ جتنا میرے علاوہ اس پوری دنیا میں شاید اس وقت کوئی بھی حیران نہ ہوا ہوگا. لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی، شاید میں کوئی بہت ہی سہانا خواب دیکھ رہا تھا، اور وہ خواب اتنا گہرا تھا کہ مجھے اس خواب کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی حقیقت کا گمان ہونے لگا. میں خواب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میری باہوں میں ایک خوبصورت لڑکی ہے جو صرف میری ہے. اس کا جسم، اس کی روح، سب کچھ میرا ہے. وہ دل و جان سے مجھے چاہتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا ہے. ہم اس خوبصورت سی جگہ پر موجود ہیں. ایک پیارا سا بستر ہے جس کی چادر بہت مخملی اور گدا بہت نرم ہے، اور ہم اس کے اوپر ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے ہیں. مجھے زیادہ تر اسی طرح کے خواب آتے تھے، اور اسی طرح کے خواب نہ آتے تو اور کیا ہوتا. جیسے میں نے پہلے بتایا، ہر وقت میرے سر پر عورت سوار رہتی تھی. شادی، محبت، عورت، رومانس، اس کی چوڑیوں کی آواز، اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو، میں یہی سب کچھ سوچتا رہتا تھا. لیکن آج یہ خواب کیسا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، پر وہ عورت مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے ساتھ ایک اور عورت لیٹی ہوئی ہے. پہلے تو یہی سوچ کر میں حیران رہ گیا کہ مجھے نیند کیسے آ گئی. میں قبر کے اندر سو گیا. اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو کیا کہتا، کیا سوچتا کہ کیا میں پاگل ہوں، یا مجھے بری بری باتیں سناتا کہ تم زندہ ہو کے قبر میں لیٹے ہو، مرنے کا شوق ہے، خودکشی کرنا چاہتے ہو. کیونکہ یہاں پر خودکشی کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. خودکشی ہوتی ہی گناہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کر گزرتے ہیں. اور میں نے دیکھا وہ عورت تو میرے بازو پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، اور اس نے اپنا ایک پاؤں میرے پاؤں پہ بھی رکھا ہوا تھا. جو مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ سچ میں یہاں پہ لیٹی ہوئی ہے تو میں فوراً سے اٹھنے لگا، پر اس نے مجھے اٹھنے سے روک دیا. اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تم یہاں کہاں سے آ گئی، کیا کر رہی ہو یہاں پہ؟ وہ ایک عربی عورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے میں اس سے عربی میں بات کر رہا تھا. یہاں پہ رہتے ہوئے مجھے زبان تو آ ہی گئی تھی، اب بھی نہ آتی تو پھر کب آتی. میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگی کہ تم مجھے نہیں جانتے. میں نے کہا کہ میں تمہیں کیسے جانوں گا، میں تو تمہیں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. میری آدھی توجہ اس پہ تھی اور آدھی اس بات پہ کہ کوئی وہاں پہ آ نہ جائے اور ہم پہ اس بات کا الزام لگ جائے کہ ہم جنت البقیع جیسی مبارک جگہ پر کچھ اور ہی کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں ایک حور ہوں. میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تم حور کو نہیں جانتے. میں نے کہا کہ ہاں، لیکن وہ تو مرنے کے بعد ملتی ہے. کیا میں مر چکا ہوں؟ اس نے کہا نہیں،
تم ابھی زندہ ہو، لیکن میں ایک حور ہوں جس کو جنت سے تمہارے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم بہت اچھے انسان ہو، دوسروں کی مدد کرنے والے، سب کا ساتھ دینے والے، اس لیے تم پر یہ کرم کیا گیا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں کھوتا ہی جا رہا تھا۔ وہ عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ کہتے ہیں کہ مرد کی فطرت میں انکار نہیں ہوتا، اگر کوئی عورت اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہے تو وہ انکار کر سکتا، لیکن ایسے بہت سے مرد دیکھے ہیں جو اپنی مثالوں کو غلط ثابت کر چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو ایک مرد ہی تھے، ان کو بہکانے والی بھی ایک عورت تھی جو بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ ان کو پتا تھا کہ ان کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا۔ 7 دروازوں میں بند ایک کمرے میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اس عورت کو انکار کیا تھا اور وہ بند دروازے کی طرف بھی بھاگ اٹھے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر مرد ارادے کا پکا ہو تو پھر بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اچانک سے میرے دماغ میں یہ کہانیاں آ گئی جو مجھے میرے ماں ہمیشہ سنایا کرتی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے جیسے ہوش میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہٹو میرے اوپر سے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ میں اٹھنا چاہتا تھا، وہ پھر سے مجھے روکنے لگی۔ اس نے کہا کہ شکل سے تم مجھے بے وقوف تو نہیں لگتی ہو، پھر اتنی بڑی بے وقوفی کیوں کرنے جا رہے ہو؟ مجھے کیوں خود سے دور کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر میں نے تمہیں خود سے دور نہیں کیا تو تم مجھے برباد کر دو گی۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ ہنسی خوشی بھی برباد ہو جاتے ہیں، تم کیسے مرد ہو جو برباد ہونے سے ڈر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جو برباد ہونے سے نہیں ڈرتا وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اس نے اپنی کوشش کی کہ میں اس کی باتوں میں آ جاؤں، اس کے سحر میں آ جاؤں اور جو وہ کہتی ہے وہ مان جاؤں، یہاں سے نہیں اٹھوں۔ لیکن اگر میں یہاں سے نہیں اٹھتا تو پھر کیا ہوتا، یہ میں بھی اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ بھی مجھے پھر سے روک رہی تھی۔ لیکن اب میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور میں اٹھ کے قبر سے باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ ابھی بھی قبر میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کوئی حور پڑی نہیں، ایک عورت تھی۔ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ہلکی سی چٹکی بڑھی، یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مجھے یہاں سے نکالو، میں باہر کیسے آؤں گی؟ ظاہر ہے قبر کافی گہری تھی، میں تو باہر کی طرف چھلانگ لگا کے باہر آ گیا تھا۔ اپنے وزن سے ہی خود اوپر کو اٹھا اور باہر کی طرف نکل آیا، لیکن شاید وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نیچے کیسے آئی تھی؟ جیسے نیچے آئی تھی ویسے ہی اوپر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ ارے نیچے آنا آسان ہے لیکن اوپر جانا بہت مشکل ہے، میری مدد کرو، مجھے یہاں پہ چھوڑ کے مت جاؤ، میں باہر کیسے نکلوں گی؟ اتنے بھی برے انسان نہیں ہو تم، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ کیا برا کیا؟ میں نے کہا کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم جنت کی حور ہو، تو کوئی کرامت کرو اور نکل آؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ ارے میں مذاق کر رہی تھی، میں حور نہیں ہوں، پر کیا میں حور جیسی خوبصورت نہیں ہوں؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ اس بات پہ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے احتیاطاً اس کے پیروں کی طرف دیکھ لیا تھا کہ کہیں پیر الٹے تو نہیں ہے، تھی تو وہ انسان ہی۔ میں پھر سے جانے لگا کہ اس نے مجھے روک لیا۔ اس نے کہا کہ پلیز میری مدد کرو۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے اسے باہر کھینچ لیا۔ اب وہ اور میں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے، تو اچانک وہاں پہ کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں دوسرا قدم بڑھا ہی نہیں سکا۔ مجھے میری کمر کے پیچھے کچھ سخت سا محسوس ہوا اور ایک پل کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب اس نے اپنی زبان کھولی تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ میری مرضی کے بغیر تم یہاں سے جا بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ جو چیز اس نے میری کمر سے لگا رکھی تھی وہ اور کچھ نہیں بلکہ ایک ہتھیار تھا، ایک ایسا ہتھیار جس سے وہ میری جان لے سکتی تھی۔ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، شاید یہ پہلے بھی یہاں پر یہی سب کچھ کرتی تھی، لوگوں کو لوٹتی تھی، اور اس دفعہ تو میں خود شکار بن کے اس کے سامنے پیش ہو گیا تھا۔ اس نے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو، اپنی جیبیں خالی کر دو۔ عورت ہو کر بھی یہ سب کچھ کرتی تھی، اور اس پہ تو کوئی بھی بھروسہ کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں کتنوں کو لوٹا ہوگا، اور بھی کتنوں کو لوٹنے کے پلان بنا کے بیٹھی ہوگی، اور میں بے وقوف جو یہاں پر آ گیا اور پھر بے خبر سو بھی گیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آج میرے پاس جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ ساری لوٹنے والی تھی، اور اگر اسے وہ چیزیں نہیں دیتا تو شاید وہ میری جان لے لیتی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کرتی ہو تبھی یہاں پہ آئی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں کرنا پڑتا ہے، اور تو کوئی شکار بھی نہیں ملا تھا، لیکن پھر دور سے تمہیں دیکھا، اور جب تم قبر کے اندر گئے تو وہ منظر میں نے دیکھ لیا۔ میں حیران ہوئی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ پھر مجھے لگا کہ شاید تم خودکشی کرنا چاہتے ہو، سوچا کہ شاید مر گئے ہوگے تو تمہاری جیب کاٹ لوں گی، لیکن جب دیکھا تو تم سکون سے سو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہی کیا جو میں نے کرنا تھا۔ ایک عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا حسن ہوتا ہے،
اور میں تم پہ اسی حسن کو آزمانے والی تھی، لیکن تمہاری حرکت نے مجھے حیران کر دیا۔ تم ایک پل کو بھی میرے حسن کے جال میں نہیں آئے۔ کس قسم کے مرد ہو؟ میں نے کہا کہ میں جس بھی قسم کا مرد ہوں، لیکن تم جس قسم کی عورت ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ لوٹ لو جو لوٹنا ہے، لے جاؤ جو میرے پاس ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرو گی؟ پھر سے یہی کام کرو گی؟ کسی اور مرد کو دیکھو گی، اس کو لوٹو گی؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس پاک سرزمین میں اور اس اتنی پاک جگہ پہ تم یہ سب کام کرتی پھرتی ہو، اپنے حسن کو کیش کروا رہی ہو؟ اللہ کے نیک بندے پڑے ہیں یہاں پہ، لیکن تمہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی عام سی جگہ پہ بھی قبر نصیب نہیں ہوگی۔ اچانک اس کے چہرے پہ ڈر ابھرنے لگا، مایوسی اور اداسی چھانے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ تم اس کام سے بہت سارے پیسے کماتی ہوگی۔ میری جیب میں اس وقت یہاں کے 7-8 ہزار روپے ہیں، میرا فون ہے جو 3-3.5 لاکھ کا ہے، میرے پاس ایک گھڑی ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے، اور ایک سونے کی انگوٹھی بھی ہے۔ اچھی بلی کمائی ہو جائے گی تمہاری، اور اس کے بعد کیا کرو گی؟ اور یہ کمائی جو تم پر حرام ہے، جب اس کو استعمال کرو گی، اس کو کھاؤ گی، تو پھر تمہاری تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی ہیں، اور میں نے یہ ساری کمائی اپنے پاس نہیں رکھنی، وہ سب کچھ لے لیں گے مجھ سے اور مجھے تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے۔ میں نے کہا پھر تو یہ اور بھی افسوس کی بات ہے کہ تم تھوڑے سے پیسوں کے لیے اتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اس نے وہ ہتھیار نیچے کر لیا اور نظریں بھی چکا لی۔ اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ، مجھ سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ ان 2 لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، تبھی تو زیادہ سے زیادہ دیر تک تمہیں قبر کے اندر ہی رکھنا چاہتی تھی تاکہ باہر نکلوں تو وہ لوگ آ جائیں، تمہیں 2-4 تھپڑ لگاتے اور خود ہی تم سے سب کچھ چھین لیتے، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئی ہیں۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا، میں نے کہا کہ تم یہ سب مرضی سے کرتی ہو یا مجبوری سے؟ اس نے کہا کہ کون یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اتنا خطرناک کام ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس بھی کوئی ہتھیار ہو اور وہ مجھے وہیں پہ مار ڈالے تو میری کہانی تو 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ اگر تم یہ کام نہ کرنے کی قسم کھاؤ تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ تم میری مدد کیسے کرو گے؟ کیسے کر سکتی ہو تم میری مدد؟ تم تو عام سے انسان لگتے ہو، اور پھر میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ میں نے کہا کہ بھروسہ تو تمہیں مجھ پہ ہونا چاہیے، ورنہ ابھی جس حال میں تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی ہو، پھر بھی ابھی تم یہاں ٹھیک ٹھاک کھڑی ہو، صحیح سلامت کھڑی ہو، ابھی بھی مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اب تم یہ سب چھوڑو اور میرے ساتھ چلو، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ راستے میں مل گئے تو مجھے پہچان لیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ انہوں نے مجھے بچپن میں خریدا تھا، مجھے پالا، جوان بنایا تاکہ مجھے استعمال کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑی مشکل سے بچا کے رکھا، لیکن چوری چکاری کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، باقی دیکھی جائے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا، پر جس جگہ پہ میں رہتا تھا یہ جگہ بھی مجھے میرے آفس والوں نے دی ہوئی تھی، اس لیے میں یہاں پر ایک عورت کو نہیں رکھ سکتا تھا، مگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ میرے کردار پہ باتیں کرتے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے بیوٹی کوئین کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تم سے تمہارا نام پوچھ رہا ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام آمینہ ہے۔ میں نے کہا کہ کتنا خوبصورت نام ہے تمہارا، کتنی اچھی نسبت سے جڑا ہوا، اور تم نے پھر بھی یہ کام کیا۔ میں اسے بار بار ملامت کر رہا تھا، لیکن میں پہچان گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجبوری میں کرتی تھی، وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہی تھی اور نہ میرے ساتھ نہیں آتی۔ 1-2 دن گزر گئے اور پھر میرے ایک دوست نے پوچھ ہی لیا یہ عورت کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ یار بس میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا، یہ عورت کون ہے، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں نے آمنہ سے ایک بڑی ضروری بات پوچھنی ہے، ایسی بات جو اچانک سے میرے دماغ میں آ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے، میرے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ میں نے اس کے آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں سوچی تھی، میری امی کیا کہے گی، میری بہنیں کیا سوچیں گی، میں کیا کر رہا ہوں، کسی سے پوچھے بغیر، کسی کو بتائے بغیر میں نے آمنہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دوست نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آج ہی نکاح کروا لیتی ہیں۔ جب میں نے آمنہ سے یہ بات پوچھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ نکاح ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، ایک بہت خوبصورت تعلق ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی مجھ سے نکاح کرے گا، مجھے اپنائے گا، اپنی بیوی بنائے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اسی دن نکاح کر لیا، 4 گواہوں میں میرے دوست شامل تھے۔ اب آمنہ میری بیوی بن گئی اور میرے نکاح میں آ گئی، وہ میرے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے، ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ باہر نہیں نکلتی تھی کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ لوگ اسے پکڑ نہ لیں، پھر ظاہر ہے وہ لوگ اسے تلاش تو کر ہی رہے تھے۔ امی نے بتایا کہ تیری چوتھی بہن کی بھی شادی ہو گئی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔
میں نے امی سے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، تو امی نے کہا کہ ابھی رک جا، ابھی کچھ معاملات رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ امی آ کر بات کریں گے۔ میں نے فون بند کر دیا، آمنہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو امی حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے کب سے شادی کر رکھی ہے؟ میں نے کہا کہ 5 مہینے سے۔ میری امی بڑی پریشان ہوئی، مجھ سے ناراض ہوگی۔ میں نے کہا کہ امی 5 مہینے سے شادی کر رکھی ہے، لیکن میرے رویے میں آپ کو کوئی بدلاؤ نظر آیا ہے کیا؟ میں نے پیسے کم بھیجے ہیں؟ امی نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ جب 5 مہینے میں ایسا نہیں ہوا تو پھر ساری زندگی میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم لوگ واپس نہیں جانا چاہتے، اب میں یہیں پہ کام کروں گا۔ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا۔ بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، اب ہم 3 لوگ ہیں، ہماری اتنے خرچے نہیں ہوں گے۔ بھوکا نہیں مرنے دوں گا آپ لوگوں کو، اچھی زندگی گزاریں گے۔ آپ اپنی بہو کو قبول کر لیں، وہ بیچاری یتیم ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے۔ امی نے آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور اسے دل سے قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے ولیمے کی رسم کر لی، سب لوگوں کو بلا لیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ اپنی بہنوں سے بھی ملا، وہ بھی بہت خوش تھی۔ آمنہ میری بیوی کے روپ میں میری زندگی میں آ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سب کے پیچھے کیا مصلحت ہے، آمنہ کا مجھے ملنا، اور پھر جب میں نے اسے کہا کہ یہ کام چھوڑ دو تو اس کا ضمیر جاگ گیا، اس نے بھی یہ کام چھوڑ دیا، وہ بھی نکاح کے لیے فوراً مان گئی۔ سارے معاملات آسان ہو گئے، ہم لوگ واپس بھی آ گئے اور میرے ہاں اولاد بھی ہونے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب قسمت نے آپ کے ساتھ کچھ سوچا ہوتا ہے تو پھر وہ جلدی ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے آپ کو ذرا سا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا، سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرف سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ لوگ کیا کرتے؟ یا آپ آمنہ جیسی کسی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتے؟ جو میں نے کیا صحیح کیا یا غلط کیا؟ کیا کسی عورت کو پناہ دینا، اسے اپنے نکاح میں لے لینا کوئی غلطی تو نہیں ہو سکتی؟ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، میرے اندر کا خلا پورا ہو گیا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔